یہ تھے محترم جناب مجتبیٰ صاحب، بہترین اشعار حضور کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں کہ محمد صاحب معراج، میں بھی صاحب معراج، صحیح توجہ کیا آپ نے؟ محمد صاحب معراج، میں بھی صاحب معراج۔ بہت سے حضرات ہمارے بھائی حضور کو معراج جو ہوئی تھی وہ فلاں لوجہ کے بستر سے ہوئی تھی، لیکن پھر مجلسی مجمع اشارہ سمجھیں گے۔ بھائی پہلے یہ بتا دیجئے کہ وہ بستر مدینے میں تھا کہ مکے میں تھا؟ محمد صاحب معراج، میں بھی صاحب، کیسے؟ محمد صاحب معراج، میں بھی صاحب معراج، محمد عرش تک، میں روضہ شبیر تک پہنچا۔ دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے فائل دیکھ کر بھی چپ ہیں، یہ فائل لکھا ہوا ہے، ادھر مت دیکھیے گا، ادھر دیکھیے گا تھوڑا سا بولے گا اس کو بھول جائیے۔ محمد صاحب معراج، چوتھا مصرع بطور خاص، میں بھی صاحب معراج، محمد عرش تک، میں روضہ شبیر تک پہنچا۔ تو کہا غازی نے تن کیا اور روح تک کو خاک کر دوں گا۔ لہجہ دیکھیے، کہا غازی نے تن کیا اور روح تک کو خاک کر دوں گا، تصور بھی اگر شبیر کی ہمشیر تک پہنچا۔ یہاں غازی نے تن کیا روح تک کو خاک کر دوں گا، تصور بھی اگر شبیر کی ہمشیر۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں اکثر جہاں جانا ہوتا ہے، کبھی جب بہت زیادہ زور لگاؤ تو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں واہ 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 واہ، لیکن چونکہ یہاں 10 دن پڑھ چکے ہیں، سمجھدار مجمع ہے، زور نہیں لگائیں گے، آپ سمجھ کے سبحان اللہ واہ واہ جناب سلیمان پرواز کر رہے ہیں، ایک دیہاتی انسان جو ہی خواہش کاش میں بھی۔ ہوا نے یہ پیغام پہنچایا، آگے نیچے کیا کہتے ہو، یہ سلطنت یہ حکومت سب ختم ہو جائے گی، آؤ تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک عمل کرو اس عمل کی جزا باقی رہے گی۔ کہا کیا؟ کہا سبحان اللہ کہتے رہو، تم رہو نہ رہو اس کا اجر باقی رہے گا۔ تو محفل میں کم سے کم بولتے رہیے، بولیے تاکہ پہچانے جائیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں۔ سروات پر محمد کبھی کبھی کچھ ایسے مصرے شعراء کو دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے الجھانے کے لیے کیا گیا، لیکن دیکھیے یہی ہے کہ جب جبھی ادھر اہل بیت پہ جھک جائے نا تو مدد وہاں سے آتی ہے۔ مصرع کیا دیا گیا؟ مصرع یہ لکھ کے نا خطرناک مصرع، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ کون سا میدان ہے جہاں حیدر کے سوا اور کوئی رکا ہو؟ مصرع یہ دیا گیا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ شاعر نے اہل بیت کی جبھی پہ اپنا سر کو جھکایا، مدد خدا کی شامل حال ہوئی، قلم اٹھا کر کے انہوں نے لکھا، مصرے پہ مصرع لگایا۔ سمجھیے گا تو دعاؤں سے نوازیے گا کہ بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں۔ ایک شاعر سے کہا گیا کہ جب آپ پڑھنے جائیں گے نا تب مصرع دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک سے ایک ایکسپرٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، انسان جس چیز میں مہو ہو جائے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، دے دیجیے گا۔ جب جانے لگے آپ مصرع بتاؤ، پلٹ کر پلٹ کر پلٹ کر اس میں مصرع لگا، کہاں لگائیے گا، کہا ٹھیک ہے۔ آئے کب مصرع دیا گیا؟ الٹ کر پلٹ کر، تھوڑا سا بولیے، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر، نہیں پھر دیکھیے، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر۔ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر۔ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ بہت اچھا فرمایا۔ میں 2 شعر سناتا ہوں، اور وہ شعر اس لیے میں سنانے جا رہا ہوں کیونکہ جو آپ کی خواہشات ہے اس خواہش میں
مزید اضافہ ہو جائے. کیسے؟ ایک چیلنج بھی ہے زمانے والوں کو، اس لیے کہ یہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ایک حوصلہ ہے. وہ کیا؟ شعر کے ذریعے سماعت فرمائیے گا کہ ہمت نہیں کسی میں. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا اور ذرا سے میری آواز میں آواز ملائیے کہ ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا. سچ ہو اور وہ حضرات جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں اور جو نہیں بھی کیے ان کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، میں اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. بیٹھ جاؤ اور اگر دو چار لوگ نظر نہیں آئے تو دھیرے سے یہ پانچویں بھی نکل جاتے ہیں. ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لیا. اب جو حضرات کربلا جا چکے خدا کی قسم محسوس کریں گے، وہ جب وہ کفن خرید دیتے ہیں نا بازار سے، ایک شعر پیش کرنا ہے اور دوسرے مصرے پر آپ کی کیا کیفیت ہوگی وہ آپ بتائیں گے. اب کفن خرید لیا، اب لے کر کے حرم امام حسین علیہ السلام میں جا رہے ہیں. دروازے پر پہنچے. اب تو چیکنگ وغیرہ اتنی نہیں ہے، ورنہ پہلے ہوا کرتی تھی موبائل، ٹیب، الیکٹرانک کوئی چیز آپ نہیں لے جا سکتے. لیکن ذرا سا ایک تھیلا کھول کے ایک وائٹ سفید کپڑا کفن کو دکھایا، بس کہا کہ اجازت ہے جا سکتے ہو. خدا کی قسم جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک سامنے ہے، دائیں ہاتھ پہ گنج شہیدہ، بائیں ہاتھ پہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا روضہ. اب شعر سماعت فرمائیے گا. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا. خدا کی قسم بہت ہی دل کی گہرائی سے خدا ہم تمام لوگوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور یہ لمحہ نصیب فرمائے کہ بے کفن کے تربت پہ جا کر کے ہم کفن حاصل کر لے. کہ حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. گزارش گزار ہوں محترم شاعر بیت جناب سید عابد عباس صاحب سے تو تشریف لائے. آواز بلند فرما سے اس کیجئے احمد و جعفر کی ثنا آج کی رات. کیجئے احمد و جعفر کی ثنا آج کی رات، ذکر میں دو گنا آئے گا مزہ آج کی رات. تو جس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے دنیا سارا، جس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے دنیا سارا، پھول باخر کے چمن میں ہے کھلا باخر کے چمن میں ہے کھلا آج کی رات. آنے والے ہیں سرے بزم رسول عربی، شعر دیکھیں گے. آنے والے ہیں سرے بزم رسول عربی، اس لیے چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، اس لیے چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. پھر اس میں شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. پھر اس میں شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں. پہاڑوں کی قد و قامت کو جو راہی سمجھتے ہیں،
غرض ہے خود کو محمد کا شیدائی سمجھتے ہیں، پہاڑوں کی قد و قامت کو جو رائی سمجھتے ہیں، غرض ہے خود کو محمد کا شیدائی سمجھتے ہیں، ذرا ان جاہلوں اور بدھوؤں سے جا کے تو پوچھو جو اپنے ہونے والے باپ کو بھائی سمجھتے بھائی سمجھتے ہیں۔ حاجت نے جو بھیجا ہے وہ پیغام ہے قرآن، اور آپ روئے گردش ایام ہے قرآن، ایک معجزہ بانی ایمان ہے قرآن، آخر میں ملا ہے جو یہ انعام ہے قرآن۔ دنیا کی ہر ایک شے تو ہوئی خلق زمین سے، قرآن مگر آیا ہے یہ عرش بری سے۔ اس راز سے واقف نہیں شاید یہ مسلمان، احمد کا قصیدہ ہے یہ اللہ کا قرآن۔ سے نکلے گا فضیلت کا ایک عنوان، وہ آیے تطہیر ہو یا سورہ رحمان، تو دل سے ہو تلاوت اگر آیات جلی کی، لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی کی، کہ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر۔ شیخ فرمائیں گے یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔